مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم پورے دل سے خدا سے دعا کرتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیشہ ہمیں جواب دیتا ہے، کیونکہ ہم تیرے آئین پر عمل کریں گے اور ہم تجھ سے دعا کریں گے اور تیرے کلام کو، جو خدا کا زندہ خدا کا کلام، تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم رہتا ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ آج بھی قائم ہے، اور آج تیرا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ اسی لیے خداوند ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہمیشہ آپ کے خدمت گزار رہیں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو دوسرا ساموئیل اس کا 12واں باب اس کی 7 آیات میں یوں محکوم ہے۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا، کس لیے؟ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک بڑا امیر تھا اور دوسرا غریب تھا، اور جو امیر تھا اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں تھیں، بہت امیر تھا، وہ بادشاہ تھا، پر اس غریب کے پاس صرف بھیڑ کی ایک ہی بکری تھی اور اس کا گھر تھا اور وہی تھا سب کچھ جو اس کا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے بیٹیوں کی طرح رکھتا تھا، وہ اس کے نوالے میں اس سے کھاتی تھی اور اسی کے پیالے میں سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی۔ اسی ساموئیل کے 12 باب کی ہم اگر دیکھیں 4 آیات میں یوں محکوم ہے، اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا اور اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلے میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے یہاں آیا تھا پکائی۔ جب داؤد نے یہ سٹوری سنی تو وہ بڑا غضبناک ہوا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کے حیات کی قسم، وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہے وہ قتل کے لائق ہے، اور وہ بھیڑ جو اس نے اس کے لیے وہ اس کو چگنا بھرنا پڑے گا۔ بھیڑ کا چگنا کا مطلب خدا کی شریعت کا اتفاق ہے کہ یہ ادائیگی کرنی ہوگی، لازم ہے اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اور اسی میں اگر ہم دیکھیں خروج میں 22 کی پہلی میں کیا ہے، اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرائے اور اسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے 5 بیلیں اور ایک بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں بھرے۔ یہ کلام کے مطابق اس آدمی کی مطلب نقصان جو وہ کرتا ہے اس کو چگنا دینا پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد ہمیشہ خدا کے بڑے قریب تھا کیونکہ وہ اس کا فرما بردار بندہ تھا، لیکن یہاں پہ داؤد نے کیا کیا، پھر خدا نے اس سے کیا کلام کیا۔ خدا نے اسی کے 12:8-9 میں ہے کہ اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیرے گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی حقارت کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی عمون کی تلوار سے قتل کروایا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خدا کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ 10ویں میں ہے کہ اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی۔ خداوند نے اس کو داؤد کو کہہ دیا کہ آج کے بعد تیرے گھر سے یہ تلوار کبھی الگ نہ ہوگی۔ اور ظلم اور تشدد اور داؤد کے گھرانے میں شروع ہو گیا۔
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیموئیل 13واں باب اس کی پہلی آیات سے. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کی بیٹی ابسلوم کے ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا. اس پر داؤد کا بیٹا امون عاشق ہو گیا اور ایسا بیمار پڑ گیا تاکہ وہ اس کواری تھی، اس کی اسٹیپ سسٹر تھی، ستیلی بہن تھی، اور وہ اس کے عشق میں پڑ گیا اور اس کیا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ اس نے گناہ کیا، زنا کر لیا. حالانکہ اس کی بہن اسے بہت سمجھاتی رہی کہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن وہ زور آور تھا، اس لیے اس نے اپنی ستیلی بہن سے ظلم کیا. کیونکہ آدمیوں کو اپنی ستیلی بہن سے شادی کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کے ساتھ زبردستی کی. اسی طرح اگر ہم ابار اور اس کے 18 اور 9 میں دیکھیں، 18 باپ اس کی 9 میں، تو کیا ہے، تو اپنی بہن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو، چاہے وہ تیری ماں کی ہو، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہو اور خواہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا. جبکہ ہمیں کلام سختی سے حکم دیتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن اس نے کیا. یہاں اس کلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے داؤد کو مسح کیا اور اس نے غلطیوں پہ غلطی کرتا گیا اور خدا نے اسے کیا کیا، اسے سزا دی. ایون وہ خدا کا بندہ تھا، خدا کے دل کے قریب تھا. اسی طرح کلام مقدس کے 11 میں لکھا ہے کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تیرے گھر سے ہی شروع کروں گا، تیرے خلاف اٹھیں گے، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایوں کو دوں گا، اور وہ دن دیہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کریں گے. کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کام کیا، میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے کروں گا. خدا جب غضب پہ اترے، ناراض تھے کہ اس نے خدا کے وعدوں کو جو خدا نے اس کی زندگی میں کیے تھے، اس نے ان پر عمل نہیں کیا تھا. اسی طرح خدا نے جب کہا کہ تیرے گھر میں تلوار چلے گی، تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، تیری آنکھوں کے سامنے داؤد کے تینوں بیٹے تشدد کی موت مرے. اگر ہم اسی کے 13, 28, 29 میں دیکھ لیں، اور اسی کے 18 اور 14 میں دیکھیں، سلاطین میں دیکھ لیں، اور ایک بیٹے نے اس تخت پر قابض ہو جائے گا. مطلب ہم دیکھیں گے، آپ کو میں نے حوالے دیے، آپ دیکھیں کہ کس طرح مطلب یہ سب کچھ ہوا، کس طرح داؤد جو مسح کیا گیا تھا، خدا نے اسے سزا دی، اور اسے کیا کیا، اس سزا سے کیسے نکلا. وہ ساری رات مطلب جب پتہ چلا کہ وہ بیٹا مر گیا، ساری رات زمین پہ اودا پڑا رہا اور 7 دن روزے رکھے. اور جب وہ بیٹا مر گیا تو اس نے کپڑے چینج کیے. ہم نے پہلے یہ کلام پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پوشاک پہنا دی اور خدا کی حضوری میں چلا گیا. کیونکہ جب تک وہ زندہ تھا اسے امید تھی کہ وہ مطلب مرے گا نہیں، لیکن جب مر گیا، جس مقصد کے لیے وہ روزے رکھ رہا تھا، اس کی زندگی کے لیے، خدا سے پشیمانی کے لیے کہ اس نے گناہ کیا، خدا کا توبہ کے لیے، لیکن خدا نے اس کی نہ سنی، کیونکہ خدا نے پہلے ہی سزا کا اعلان کر دیا تھا. تو اسی لیے جب کوئی گناہ کرتا اس کی سزا ضرور ملتی ہے. تو اس کا کفارہ جو ہمارے خداوند نے دے دیا، تو ہم اس سزا سے آزاد ہیں. خداوند ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم سب کو حکمت دے، تاکہ خدا کا زندہ کلام جب ہم سنتے ہیں سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں. ہمیں صرف کلام کی طرف توجہ دینی ہے. کلام ہی ہمیں زندگی دیتا ہے، کلام ہی ہمیں نکھارتا اور سنوارتا ہے. ہمیں صرف خدا کی حضوری میں آنا ہے. سب کے لیے برکت کو مانگتے ہیں، سب کے لیے خداوند جی زندگی کو، صحت کو، حکمت کو مانگتے ہیں. وہ زندگی جو ابدی زندگی ہے، خداوند ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے ابدی زندگی کو مانگتے ہیں. خداوند آج کوئی بھی بیمار ہے جو خداوند جی، جو ہماری منسٹری کا کلام خداوند جی یہ گھر گھر جاتا ہے، ہیلنگ منسٹری کا کلام، تو خداوند جی سب لوگ ہیل ہو جائیں، کیونکہ خداوند کا کلام شافی ہے. وہ کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کر دیتا ہے. یہی شفا سب کے لیے جاری ہو. خداوند سب پر اپنی شفقت کو بنائے رکھے. صرف اپنے نام کی خاطر
आप सब कुछ करते हैं। आप ही ने तो कहा जो मेरा नाम लेगा, तो बाप हम आप ही के नाम से मांगते हैं कि सबको शिफा मिले और सब खुदाम जी शिफा पाकर आपके नाम को जलाल दें। हर तरह की शिफा को मांगते हैं खुदाम जी। कमियां, कमज़ोरियां, बीमारियां, लानते खुदाम जी जो भी जिस्मानी हैं, रूहानी हैं और दुनियावी कमियां कमज़ोरियां हैं, बेरोज़गारी है खुदाम जी, बेबरकत है खुदाम जी, औलाद नहीं, हर तरह की नजात यीशु के नाम में है। जब हम यीशु के नाम से मांगते हैं तो यीशु हम पर रहम करता है। खुदा ने कहा जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे और यकीन करो कि हो गया। आज यकीन करें कि जब भी हम मांगते हैं यकीन करें कि खुदावन कहता है मैं दूंगा, तो वो देने में कादिर है। खुदावन सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, तमाम घरों में सुलह सलामती मोहब्बत और प्यार हो। खुदावंद हमने सब कुछ आपके नाम से मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।